حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقىٰ الا تذکرۃ لمن یخشىٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فانه يعلم السر واخفى الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى اللهم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الاسر۔ سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے، 16واں پارہ ہے، اور بہت خوبصورت پیار بھرے انداز میں ارشاد فرمایا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقىٰ۔ مفسرین کرام نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادات میں، ذکر اذکار میں، شب بیداری میں، مسلسل روزے رکھنے میں یا اس طرح سے بہت زیادہ محنت فرماتے تھے، اور اس پر ارشاد ہوا کہ نزول قرآن کا مقصد آپ کو کسی مشقت میں ڈالنا نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم کا مخاطب چونکہ ہر مسلمان ہے، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان قرآن حکیم کا مخاطب ہے، تو اس کا یہ مفہوم بھی بالکل درست ہے کہ لوگوں، قرآن حکیم تمہیں کسی مشقت میں ڈالنے کے لیے نہیں بلکہ زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے۔ ایک اصول ہے کہ کسی بھی کام کو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہوتا ہے وہ اسی کام کو کرنے کے دوسرے تمام طریقوں کی نسبت آسان ہوتا ہے۔ آپ غلط طریقے سے کریں، ایک تو کام اس پائے کا نہیں ہوگا، مشقت بھی زیادہ لے گا، وقت بھی زیادہ لے گا، اور نتیجہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اس کام کو کرنے کا صحیح طریقہ آتا ہو تو وقت بھی کم لگے گا، مشقت بھی کم ہوگی، اور نتیجہ بہترین آئے گا۔ تو فرمایا قرآن حکیم زندگی کے تمام مسائل کا صحیح حل بتاتا ہے، ہر کام کو کرنے کا صحیح طریقہ بتاتا ہے۔ قرآن حکیم تمہیں مشقت میں نہیں ڈالتا بلکہ مشقت سے اور نقصانات سے بچاتا ہے۔ اور یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ ہمارے ہاں یہاں ہی نہیں، مجھے امریکہ میں بھی اتفاق ہوا تو بعض ایسے مولوی حضرات بھی تھے جو عام مسلمانوں کو قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنے سے منع فرماتے تھے، تو وہاں بھی منع کیا جا رہا تھا کہ قرآن حکیم کا ترجمہ پڑھنا ہر ایک کا کام نہیں ہے، اور پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، نقصان اٹھاؤ گے، اس لیے بڑے بڑے جو فاضل ہیں اور بڑے بڑے عالم لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے۔ یہ بات قطعی طور پر غلط ہے۔ قرآن حکیم ہر اس بندے سے بات کرتا ہے جسے اللہ نے پیدا کیا۔ قرآن حکیم کافر سے بھی بات کرتا ہے اور اسے بھی سمجھاتا ہے کہ اپنے پہلے کافروں کا انجام کیوں نہیں دیکھتے۔
جنہوں نے پہلے سرکشی کی ان کے نتائج کیا ہوئے؟ تم سے زیادہ طاقتور قومیں تھیں دنیا میں، تم سے زیادہ مالدار قومیں تھیں، تم سے زیادہ مضبوط اور قداور لوگ تھے. جب انہوں نے سرکشی کی تو ان کا انجام کیا ہوا؟ تم سرکشی سے باز کیوں نہیں آتے ہو؟ کافر کو جب توبہ کی دعوت دیتا ہے تو مومن سے بات کیوں نہیں کرتا؟ ہماری گمراہی کا اور ہماری فرقہ بندی کا اور گروہ بندی کا اصل سبب یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ سے ہدایت نہیں لیتے. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں، اللہ سے نہیں پوچھتے. قرآن حکیم کا کمال یہ ہے کہ اللہ کے ہر بندے کے لیے ہے یہ. وہ اگر عالم ہے، بہت بڑا عالم ہے، وہ اس سے بہت بڑے نکات، بہت بڑی باتیں، بہت بڑی گہرائی کی باتیں سمجھ لے گا. لیکن اگر بالکل جاہل عام آدمی بھی ہے اور اس نے ترجمہ پڑھ لیا تو ہدایت پانے کے لیے اپنی ضرورت کے مطابق وہ بھی بات سمجھ لے گا. اگر قرآن صرف علماء کے لیے ہو تو پھر ان پڑھ تو مکلف ہی نہیں رہے، ان کے لیے تو قرآن ہے ہی نہیں، تو انہیں تکلیف کس بات کی؟ ان پر تو شریعت لاگو ہی نہیں ہوتی. اور اگر اس بات میں ہم آ جائیں تو آپ کو معاشرے میں کتنے عالم ملیں گے؟ یہ باقی لوگ تو پھر نماز روزے کے مکلف ہی نہیں ہوئے، انہیں تو قرآن سمجھنا ہی نہیں. جس نے قرآن نہیں سمجھنا اس پر قرآن کے احکام کیسے فرض ہو گئے؟ میرے بتانے سے، آپ کے بتانے سے تو کچھ نہیں ہوگا. ہم اگر بتائیں گے تو اپنے گھر کی بات تو نہیں بتا سکتے. اگر ہم اپنی بات بتائیں گے تو وہ دین نہیں ہوگا، اور قرآن کی بات بتائیں گے تو پھر وہی بات آ گئی کہ پھر قرآن تو اسے بتانا ہی پڑا. تو جب کوئی دوسرا یا تیسرا بندہ بتاتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ اپنی پسند کا ترجمہ شامل کر دیتا ہو. لیکن اگر سادہ اور سلیس ترجمہ سیدھا سیدھا پڑھا جائے اور کسی بھی عالم سے کہا جائے کہ اس آیت کا سیدھا سا ترجمہ بتا دو، کوئی میں اس میں دیوبندی، بریلوی، شیعہ، سنی، مقلد، غیر مقلد کے جھگڑے میں نہیں پڑھنا چاہتا، مجھے اس آیت کا سادہ سا ترجمہ بتا دو، تو ہر آدمی قرآن کی بات سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہے. بلکہ اللہ کریم دعوتاً فرماتے ہیں لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر. قرآن کو ہم نے نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. لقد یسرنا القرآن للذکر، نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے. کوئی جو اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہے تو قرآن کا مخاطب ہر متنفس ہے. ہاں، لب و لہجہ الگ ہوتا ہے. بے عمل سے بات کرتا ہے تو اس میں عمل کی تلقین فرماتا ہے. بدکار یا کافر سے بات کرتا ہے تو اس میں سختی اور تنبیہ ہوتی ہے کہ جنہوں نے پہلے کفر کیا ان کا یہ حشر ہوا، تم کیوں یہ مصیبت اپنے گلے لے لے. اور جب ایماندار سے بات کرتا ہے تو اس میں محبت اور پیار کا انداز ہوتا ہے، شفقت کا انداز ہوتا ہے، اپنائیت کا انداز ہوتا ہے. اور یہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہر بندے کو مخاطب فرمایا. اسی لیے ہر بندہ مکلف ہے کہ میدان حشر میں جواب دے گا. اگر اس نے ساری زندگی قرآن سمجھا ہی نہیں تو اس بات کا بھی اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ کیوں نہیں سمجھا. کیا تم کسی کے پاس گئے، سیکھنے کے لیے گئے، کسی سے پوچھا؟ نہیں پوچھا تو کیا تمہیں زندگی بھر اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں رہی؟ اگر یہی سوال ہو جائے تو آدمی کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایک سوال ہی کافی ہے کہ تم نے زندگی بھر اللہ کی کتاب کو سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی، پوچھا ہی نہیں کسی سے. کسی کو نائب تحصیلدار کی عدالت سے سمن آ جائے تو وہ کہتا ہے میں ان پڑھ ہوں. کیا حیثیت ہے نائب تحصیلدار کی؟ تھانے سے ایک چٹ آ جائے کہ تمہیں تھانے حاضر ہونا ہے تو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو پڑھ ہی نہیں سکتا، میں گیا یا نہ گیا مجھے کون پوچھے گا. اگلوں نے تو کہنا ہے کہ تمہارے پاس چٹ پہنچی سے ان پڑھ سے تو کسی پڑھے لکھے سے پوچھ لیتے.
فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو جاننے والوں سے پوچھتے کیوں نہیں؟ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جاننے والوں سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے تو جو جانتے ہیں ان سے پوچھو، آخر اللہ کی کتاب ہے، تمہارے لیے نازل ہوئی ہے، تمہارے پاس موجود ہے، اور تم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے۔ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اگر ہم اس کا عمومی معنی لیں گے تو یہ بالکل درست ہوگا کہ اے مخاطب، قرآن تمہیں مصیبت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا، شریعت اس لیے نہیں ہے کہ تم مشکلات میں پڑ جاؤ، بلکہ الا تذکرۃ لمن یخشی، جن کا اللہ کے ساتھ تعلق ہو جائے، جو اپنے مالک کی منشا کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہوں۔ خشیت ہوتی ہے، اس کا مطلب ہمارے اردو میں ڈر لکھ دیتے ہیں یا خوف لکھ دیتے ہیں، یہاں خوف لکھا ہوا ہے۔ خوف اور ڈر بالکل الگ چیزیں ہیں، اور خشیت ایک بالکل الگ کیفیت کا نام ہے۔ خشیت ہوتی ہے جیسے آپ بادشاہ سے ملنے جائیں، پریزیڈنٹ سے ملنے جائیں، وزیر اعظم سے ملنے جائیں، تو آپ کو احساس ہوتا ہے کہ وہاں میرا لباس ٹھیک ہونا چاہیے، میرے پاس جو چٹھی اگر میں نے درخواست دینی ہے تو آپ 10 جگہ سے درست کراتے ہیں کہ یہ صحیح ہونی چاہیے، بات کے لیے 10 بار سوچتے ہیں کہ کوئی غلط لفظ منہ سے نہ نکلے، صحیح بات نکلنی چاہیے، وقت پر پہنچوں، اپنی بات کروں، وقت پر آ جاؤں۔ یہ جو ڈر ہوتا ہے کہ وہاں میرے جانے سے مجھ سے کوئی گستاخی یا کوئی ایسی بات سرزد نہ ہو جائے، یہ خشیت ہوتی ہے۔ یہ ڈر جب اللہ کے ساتھ ہو کہ میں بارگاہ الوہیت میں جا رہا ہوں، میں اللہ کے روبرو سجدہ کرنے جا رہا ہوں، میں اللہ کریم سے دعا مانگنے لگا ہوں، میں اللہ کریم سے اپنی بات کرنے لگا ہوں، تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جو گستاخی شمار ہو، یا جو میں چاہتا ہوں وہ میں کہہ سکوں، یا میں بروقت پہنچوں، اہتمام کے ساتھ پہنچوں، یہ ہوتی ہے خشیت۔ تو فرمایا جن میں خشیت ہو اور جو اللہ کی بارگاہ کی حضوری کے طلبگار ہوں اور جو رحمت الہی کے خواہش مند ہوں، ان کے لیے قرآن حکیم رہنمائی اور نصیحت ہے کہ اس طرح سے کرو، اس طرح سے اٹھو، اس طرح سے بیٹھو، اس طرح سے چلو۔ یہ تو تذکرہ، نصیحت ہے، رہنمائی ہے، طریقے بتاتا ہے، سلیقے بتاتا ہے، آداب سکھاتا ہے، بات کرنے کا انداز سکھاتا ہے، اوقات سکھاتا ہے۔ جو باتیں اللہ کو ناپسند ہیں جل شانہ وہ بتاتا ہے کہ ان باتوں سے بچو، یہ رب کریم کو ناپسند ہیں۔ جو پسند ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ کرو، اس طریقے سے کرو۔ تو فرمایا قرآن تمہیں کسی مصیبت میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں کیا گیا، بلکہ جب تم قرب الہی کے متلاشی بنو، جب تم اللہ پر ایمان لے آؤ، تو تمہاری ضرورت ہے کہ اب اللہ کس بات پہ راضی ہے، کس بات پہ ناراض ہوگا، اس بات کو کرنے کا طریقہ یا سلیقہ کیا ہے، کس وقت بات کی جا سکتی ہے، کون سی کی جا سکتی ہے، یا کیا کام کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائے گا اور کیا کام کروں گا تو اللہ کریم راضی ہوگا۔ یہ ضرورت بن جاتی ہے تمہاری، اور اس ضرورت کا جواب ہے قرآن حکیم۔ یہ تو صرف تمہاری ضرورت کا جواب ہے، الا تذکرہ، سوائے اس کے کچھ نہیں ہے کہ جب تم اللہ پر ایمان لاتے ہو تو تمہاری جو ضرورت بنتی ہے، جب تمہارے دل میں خشیت الہی آتی ہے تو ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے پہلے عرب میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے بتوں کی پوجا نہیں کی۔ خلفائے راشدین سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تو بچے تھے جب نبی کریم مبعوث ہوئے، لیکن سیدنا عثمان غنی، حضرت فاروق اعظم، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے بھی بتوں کی پوجا ثابت نہیں ہے اور نہ بتوں کو مانتے تھے، اور اس طرح کے اور بھی لوگ تھے جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے۔
بعثت عالی سے پہلے ایک شخص کا ذکر ملتا ہے جو مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا، اس کا نام تھا زید بن عمر بن نفیل۔ اس کا نام زید تھا، باپ کا نام عمر تھا، دادا کا نام نفیل، زید بن عمر بن نفیل۔ یہ ایسا شخص تھا کہ یہ کہتا تھا یہ بت تو ہم خود گھڑتے ہیں، ایک انسان پتھر سے تراشتا ہے، جو اپنا وجود نہیں بنا سکتا اس نے خدائی کیسے، کائنات کیسے بنا دی؟ ایک پتھر جسے ہم چاہیں تو غسل خانے میں لگا دیں، ہم چاہیں تو چھت پہ لگا دیں، ہم چاہیں تو بنیاد میں دفن کر دیں، ہم چاہیں تو دیوار میں لگا دیں، جو اتنا بے بس ہے کہ اس کا ہم بت بنائیں یا گھوڑا بنا لیں یا اس کو اٹھا کر پھینک دیں، نالے میں پھینک دیں، تو وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کائنات کیسے بنا دی جب ایک پتھر کو گھڑ کر تم نے بت بنایا؟ اب کہتے ہو کائنات اس نے بنائی، یہ تو ایک پتھر تھا بیچارہ، تم اس کا بت نہ بناتے کسی دیوار میں لگا ہوتا۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ دوسری بات وہ کہتا تھا کہ کائنات کا جو نظام ہے اس میں اتنا ربط ہے کہ حیرت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کے حصے کا ایک دانہ اناج کوئی دوسرا نہیں کھاتا، ایک آدمی کے حصے کی ہوا کوئی دوسرا اپنے پھیپھڑوں میں نہیں لے سکتا۔ اگر یہ ممکن ہوتا تو غریب تو بغیر ہوا کے مر جاتے اور طاقتور ساری ہوا لے جاتے۔ سورج نکلتا ہے تو اس کی کرنیں چیوٹی کے انڈے سینکنے سے لے کر فصل پیدا کرنے تک، اور ایک کمزور سے مچھر سے لے کر بڑے سے بڑے جاندار کو گرمی پہنچانے تک، زندگی، روشنی، حرارت پہنچانے، سب کا کام کرتی۔ ایسا عجیب تناسب ہے کہ دن اور رات میں اگر ایک ایک لمحہ فرق آتا تو یا ساری رات ہو چکی ہوتی یا سارا دن ہو چکا ہوتا۔ زمین، سورج، چاند، سیارے، ستارے ایک خاص وقفے پر اپنی اپنی جگہ ہیں۔ اگر ان کا سفر کم ہونا شروع ہوتا تو بھی ٹکرا جاتے، زیادہ شروع ہو جاتا، بڑھتا جاتا تو بھی تباہ ہو جاتے۔ یہ پتہ نہیں کب سے چل رہے ہیں، کب تک چلتے رہیں گے۔ ہر چیز عین اپنے مقررہ وقت پر اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ اب تم کہتے ہو جی یہ جو بت ہے یہ روزی دیتا ہے، یہ جو بت ہے یہ اولاد دیتا ہے، یہ جو بت ہے یہ بیماری سے شفا دیتا ہے۔ بھئی ان میں رابطہ کیسے ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے بیماری سے شفا دینے والا شفا دے دے، روزی دینے والا بھول جائے، جب بھوک لگے تو روٹی نہ ملے، وہ روزی دے دے اور یہ صحت نہ دے۔ تو ان میں رابطہ کون کراتا ہے کہ یہ اسے بھوک لگی ہے، اسے اتنی روزی چاہیے، اسے اب سورج اور اسے دن کی روشنی چاہیے، یہاں اب رات ہونی چاہیے، انہیں آرام ملنا چاہیے، یہاں تیز ہوا چاہیے، یہاں نرم چاہیے، یہاں بارش چاہیے، یہاں رویدگی چاہیے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اتنا رابطہ ان میں۔ وہ کہتا ہے یہ اگر متعدد ہوتے، کئی اگر رب ہوتے تو یہ آپس میں رابطہ ہی نہ ہو سکتا، اور روز تماشا ہوتا، ایک چیز ملتی ایک نہ۔ یہ کوئی ایک ہی ہے جو سارے نظام کو چلا رہا، کسی ایک کے حکم پر سارے فیصلے ہوتے ہیں، اسی لیے ہر چیز میں رابطہ ہے اور ہر چیز ایک تناسب سے کام کرتی ہے۔ لیکن وہ کون ہے، وہ کیسا ہے، اسے کیسے تلاش کریں، اس کی رضا کن بات میں، اس کا جواب نہیں ملتا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس زمانے میں آج کی طرح کی سفری سہولتیں نہیں تھیں، اس کے باوجود اونٹ یا گھوڑے کی پیٹھ پر جہاں تک وہ سفر کر سکا اس نے سفر کیا۔ یہود کے علماء کے پاس گیا کہ یہ جو دین تم بتاتے ہو یہ تو جھوٹ ہے، مجھے سچی بات بتاؤ۔ انہوں نے کہا ہمارے پاس خود سچ نہیں ہے۔ عیسائیوں کے راہبوں کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھی ہمارے پاس بھی نہیں، یہی ہے جو ہم بتا رہے ہیں یہی سچ ہے۔ وہ کہتا تھا یہ تو سچ نہیں ہے، تم کہتے ہو عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے تھے، گناہ لوگ کرتے ہیں، پھانسی وہ لگ گئے۔ اب جس خدا کا، جس رب کا تم تصور یہ دیتے ہو کہ جرم کوئی اور کرتا ہے اور پھانسی اس نے اپنے بیٹے کو دے دی، اس سے کن سے انصاف کی امید رکھیں؟ اس رب کی کس بات پہ عبادت کریں؟ شاید کسی اور کے گناہ میں ہمیں بھی کل دوزخ میں ڈال دے۔ اپنے بیٹے سے اس نے کوئی
نرمی نہیں برتی تو ہمارا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا یہاں تو کوئی ماننے کا تصور جی نہیں کرتا ایسے رب کو ماننے کو، یہ تو ظلم کی انتہا ہے، ایسے ظالم کو رب کون مانے؟ رب کے لیے تو کرم اور رحمت بنیاد ہے جس پر وہ ربوبیت کرے اور لوگوں کو پالے، تو یہ تو تم تصور ہی بھیانک سا دیتے ہو۔ اسی طرح یہودیوں نے کہا عزیر ابن اللہ، وہ لوگوں کا کفارہ ادا کریں گے اور صرف یہودی ہو جاؤ بس، اس میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ تم اپنے جیسا پروردگار پیش کرتے ہو جس نے شادیاں کی، جس کی اولادیں ہوئیں، پھر اس کی دوستیاں دشمنیاں بھی ہوں گی، پھر اگر اس نے شادی کی تو اس جیسے اور بھی ہوں گے، وہ اکیلا تو نہیں ہوگا۔ تو یہاں تو یک رنگی نظر آتی ہے، یکسانیت نظر آتی ہے، کسی ایک ہستی کا کام نظر آتا ہے جس جیسا کوئی دوسرا نہیں۔ پھر وہ ان کے بارے لکھتے ہیں کہ وہ تھک ہار کر بیت اللہ میں آتے تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، اور دعا کرتے تھے کہ اے اللہ میں جانتا ہوں تو ہے، پر تو کیسا ہے، کہاں ہے، کوئی پتہ نہیں۔ اس کائنات کا بنانے والا کوئی ہے، لیکن اس کا نام کیا ہے مجھے نہیں پتا، وہ کہاں ہے مجھے نہیں پتا، اس کی عبادت کا طریقہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، وہ کس بات پہ ناراض ہوتا ہے مجھے یہ بھی نہیں پتا۔ پھر وہ خاک کی چٹکی خاک بھر کر ہاتھ پہ رکھتے اور اس پر پیشانی ٹکا دیتے اور کہتے کہ اگر تو مجھے دیکھ رہا ہے تو میری یہی عبادت منظور فرما، میں نہیں جانتا کہ میں تیری عبادت کیسے کروں۔ انہوں نے شعر بھی کہے، ان کے مشہور شعر ان میں سے دو مجھے یاد ہیں، حافظے میں رہ گئے۔ ربم واحدن ملف رب ادین و اذا تقسمت الامور، فرماتے ہیں رب کوئی ایک ہے، ہزاروں رب نہیں ہو سکتے، بندہ ایک ہے، اب اسے سماعت چاہیے، بصارت چاہیے، سانس لینا ہے، دل دھڑکنا ہے، کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، ان سب کے لیے ایک ایک الگ رب بنا دو تو اس میں وہ ربط ہی نہیں ہو سکتا کہ اس کی زندگی باقی رہے۔ یہ ایک پروردگار کا کام ہے جو کائنات کو پیدا بھی کرتا ہے، پالتا بھی ہے، رکھتا بھی ہے۔ ربم واحدن ملف رب، رب کوئی ایک ہے، ہزاروں رب کیسے ہو سکتے ہیں؟ الدین و اذا تقسمت الامور، اور جب کام بانٹ دیے جائیں تو دین کہاں رہا؟ اس نے بیٹا دینا ہے، اس نے شادی کرانی ہے، اس نے روزی، یہ جب کام آپ بانٹ دو گے، اس نے صحت دینی ہے، تو کس کس کو راضی کرو گے اور کس کس کی عبادت کرو گے اور دین کسے کہو گے؟ اس کی پوجا کو دین کہو گے، اس کی پوجا کو دین کہو گے، اس کی پوجا کو وہ پتہ نہیں وہ کس طرح کی پوجا پہ راضی ہوگا، وہ کس طرح کی پوجا پہ راضی ہوگا، وہ کس طرح کی رسومات پہ راضی ہوگا، تو دین تو نہیں بنے گا۔ فرمایا یہ کوئی دین نہیں۔ ترکت اللات والعزی جمیعا، میں تمام لات اور عزیٰ جیسے سارے بتوں کو ترک کرتا ہوں۔ کذالک یفعل الرجل البصیر، اور جس بندے کو اللہ نے بصیرت دی وہ ایسا ہی کرے گا، جس بندے کے دل میں اللہ نے روشنی ڈال دی وہ بتوں کو سجدہ نہیں کرے گا۔ لیکن بتوں کو نہ ماننے کے باوجود اللہ کو ماننے کے لیے اسے کون بتاتا اللہ ہے، وہ کیسا ہے، اس کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، وہ کس بات پہ راضی ہے، وہ کس بات پہ خفا ہے۔ یہ وہ مشکل تھی جس کا کوئی جواب کسی کے پاس نہیں تھا۔ ادیان سابقہ تباہ ہو چکے تھے، ان میں تحریف ہو چکی تھی کہ آسمانی کتابوں میں لوگوں نے اپنی آراء شامل کر دی تھی، اور دنیا ہدایت سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ جو مولانا ظفر علی خان نے کہا نا، جو نکتہ وروں سے حل نہ ہوا اور فلسفیوں سے کھل نہ سکا، وہ راز ایک کملی والے نے بتلا دیا چند اشارے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا رسول مخلوق کو لے کر آیا کہ اللہ ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس کی ذات کیسی ہے، اس کی صفات کیسی ہے، اب وہ کس بات پہ راضی ہے، کس پہ ناراض ہے، اس کا جواب اللہ نے یہ پورا قرآن کریم نازل کر دیا۔ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، قرآن میں نے تم پر کوئی مصیبت یا سزا نہیں لگا دی، الا تذکرۃ لمن یخشی، یہ ایک نصیحت ہے
ان لوگوں کے لیے جنہیں اللہ کے قرب کی تلاش ہوتی ہے. اور یہ ایسی کتاب ہے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے ارض و سما آسمانوں کی بلندیاں اور زمین کی گہرائیاں جس نے پیدا کی ہیں، جس نے ہوائیں چلائی ہیں، سورج کو روشنی دی ہے، جس نے بارش اور بارش کے ایک ایک قطرے کو حکم دیا ہے، جو زمین سے رویدگی، کائنات کا جو خالق ہے اس کی طرف سے یہ نازل ہوئی ہے. وہ ہر بات کو جانتا ہے، تمہاری ہر ضرورت کو جانتا ہے، اور اس کے پورا کرنے کا صحیح طریقہ تمہیں بتا دیا. الرحمن علی العرش استوى، اللہ سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اور اس نے عرش عظیم کو مرجع بنا دیا ہے. علی العرش استوى، استوا علی العرش پہ بہت باتیں ہوتی ہیں، اور بعض حضرات نے تو کہا کہ اللہ کریم عرش پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن بات ایسی نہیں ہے. اللہ کی ذات محدود نہیں ہے کسی جگہ. کائنات کا جتنا نظام بنایا اس کا مرکز بنا دیا عرش عظیم کو، کہ وہاں سے سارا کنٹرول ہوتا ہے. ہم دعا کے لیے ہاتھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ تو ہر جگہ موجود ہے. آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہمارے دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے ہر جگہ موجود ہے. تو جب ہم موجود کے ساتھ بات کرتے ہیں تو کوئی ہاتھ اٹھا کے کرتے ہیں، تو ایسے کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ عرش عظیم مرجع خلائق ہے. ہم اپنی درخواستیں وہاں بھیجتے ہیں، جس طرح حکومت کا سیکریٹریٹ ہوتا ہے. اب وہ حکمران کہیں بھی ہو، ملک کی ساری کارروائی سیکریٹریٹ میں جائے گی. جو حکم وہ دے گا وہ وہاں سے اہل ملک تک پہنچے گا. اسی طرح اس تمام نظام عالم کا سیکریٹریٹ بنا دیا عرش عظیم پر. الرحمن علی العرش استوى، اللہ کی بارگاہ اور اللہ کا سیکریٹریٹ اور کائنات کے لیے تمام احکام کا مصدر اور دفتر اللہ نے عرش پر بنا دیا. استوا علی العرش سے یہ مراد نہیں لی جا سکتی کہ عرش پر اللہ کریم بیٹھے اور باقی ساری کائنات میں اللہ موجود نہیں ہے. اللہ کی ذات خالق ہے، اور اس مخلوق اس کی وسعت کو سما نہیں سکتی. مخلوق محدود ہے اور اس کی ذات لامحدود ہے. محدود ہمیشہ چھوٹا ہوتا ہے اور لامحدود بہت وسیع ہوتا ہے. لہذا کائنات کی اس کی ذات کے سامنے کوئی حیثیت نہیں ہے. وہ ہر جگہ موجود ہے، ہر بات سنتا ہے، ہر کام دیکھتا ہے، ہر ایک کو جانتا ہے. اسی لیے فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، ہر چیز اسی کی ہے. وہ زمین میں ہے، آسمانوں میں ہے، زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یا تحت الثری کہیں نیچے ہے. جہاں بھی ہے ہر چیز اسی کی ہے. ہر ایک ہر شے کا مالک ہے، ہر جگہ موجود ہے. وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بلند آواز سے بات کرے یا کہیں دل کی گہرائیوں میں چھپا لے، ہر چیز اس کے سامنے روشن ہے، کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. اللہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ عبادت کرائے اپنی، یا کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کسی دوسرے کی عبادت کرے. اس کے سوا عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے. لہ الاسماء الحسنی، تمام خوبصورت نام، تمام کمال، تمام وہ چیزیں جنہیں آپ کمال سمجھتے ہیں، تمام وہ نام جو صاحب کمال کے کمال پہ دلالت کرتے ہیں، صرف اس ایک کے لیے. باقی ساری مخلوق اس کی محتاج ہے. کسی میں کوئی خوبی ہے تو اس کی عطا ہے. کسی کو علم دیا تو اس نے عقل دی، تو اس نے نگاہ دی، تو اس نے شعور بخشا، تو اس نے جو کچھ کسی کے پاس ہے اسی ایک کا ہے. تو حضرات گرامی، ان آیات مبارکہ میں
جہاں عظمت الہی کا اظہار ہے، اس سے ایک مراد یہ بھی ہے کہ اتنے عظیم پروردگار عالم نے اور اتنے بڑے کریم نے اور تمہارے خالق مالک اور پروردگار نے جو آج بھی تمہیں پال رہا ہے، ایک ایک لمحہ زندگی کا اس کی عطا کا محتاج ہے، اس نے تمہارے پاس کتاب بھیجی، اور اس لیے نہیں بھیجی کہ تم پر کوئی بوجھ لادا جائے یا تمہیں مزید مصیبتوں میں یا مشکلات میں مبتلا کر دے، بلکہ تمہاری مشکلیں حل کرنے کے لیے بھیجی کہ زندگی کے ہر سوال کا صحیح اور آسان حل بتا دیا۔ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اس کو سمجھے بغیر، اس کو مانے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر کچھ پالو گے؟ جتنی عظمت الہی پہ بات ہوئی ہے، اس کا حاصل یہ ہے کہ اس عظیم ذات نے تمہاری طرف، تم جو ایک مشت غبار ہو، تم جس کی کوئی حیثیت نہیں، تمہاری طرف اپنا رسول مبعوث فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ایسا رسول جو تمام رسولوں کا بھی امام ہے، اور ایسا سچا اللہ کا رسول جسے دشمنوں نے بھی صادق اور امین کہا، اور ایسا کریم جس نے ہر خطا کار کو بھی گلے سے لگایا، اور ایسا عظیم جس کا ثانی نہ پہلے پیدا ہوا اور نہ بعد میں، پھر اس کو اپنی اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی، اور تم جو اللہ کی کائنات میں رہتے ہو، اس کی نعمتیں کھاتے ہو، تمہارے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ اس عظیم رسول کے ارشادات کو سمجھو، تمہارے پاس یہ فرصت نہیں ہے کہ اللہ کی کتاب کو سمجھو، یا سمجھنے والوں کے پاس جاؤ، کچھ تو تمہارے پلے پڑے۔ اگر تمہارے پاس اتنی بھی فرصت نہیں ہے تو کل فردہ قیامت میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، کیا جواب دو؟ حدیث شریف میں آتا ہے، جو قیامت کی باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں، قرآن حکیم نے بتائیں، میدان حشر کی باتیں، تو فرمایا جب قیامت قائم ہوگی اور لوگ اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو ہر امت کا نبی اپنا اپنا جھنڈا لے کر کھڑا ہوگا، اور جو اس کے پیروکار ہوں گے اس طرف آگیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جھنڈا سب سے بلند ہوگا، اور لواء الحمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام ہے، جو میدان حشر لہرا رہا ہوگا، اور لوگ اٹھیں گے اور اپنے کو جو مسلمان سمجھتے ہیں، کلمہ گو سمجھتے ہیں، اور بھاگیں گے جھنڈے کی طرف، تو کچھ لوگوں کو فرشتے روک دیں گے اور مار پیٹ کر منع کریں گے، کہیں گے جاؤ ادھر جاؤ، کہیں اور طرف جاؤ۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں بھی کہہ دوں گا کہ یہ تو جب یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں تو انہیں میرے پاس آنے دیا جائے، مسلمانوں کی جائے پناہ تو میرا جھنڈا ہی ہے۔ تو قرآن حکیم میں ہے، اللہ کی طرف سے ارشاد ہوگا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن کو چھوڑ دیا۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زندگی میں کچھ رواج انگریز کے تھے، کچھ یہودیوں کے تھے، کچھ ہندوؤں کی رسمیں تھیں، کچھ ادیان باطلہ کی، کچھ دنیا کے رواج تو تھے، لیکن قرآن کو انہوں نے اپنی زندگیوں سے خارج کر دیا۔ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یہ وہ قوم ہے جن کے زندگی کے نصاب سے قرآن خارج ہو گیا تھا، یہ قرآن پر عمل نہیں کرتے تھے، نہ انہوں نے قرآن کو پڑھنے کی تکلیف کی، نہ کسی پڑھے لکھے سے سمجھنے کی تکلیف کی، نہ انہوں نے اپنے کسی کام میں قرآن سے فیصلہ لیا۔ یہ بچوں کی شادیاں کرتے تھے تو ہندوؤں کے رسومات کے مطابق، یہ لین دین کرتے تھے تو یہودیوں کے رواج اور سود کے مطابق،
ان کا کوئی مر جاتا تھا تو یہ ہندو کے رسومات ادا کرتے تھے. انہوں نے تو قرآن پر عمل کرنا تو یہ حد تک سمجھتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھتے تھے کہ قرآن پر عمل کریں گے تو ہماری توہین ہوگی. آج ہے میرے حبیب نے ان لوگوں کے پاس جانے دے جن کی رسومات پر یہ عمل کرتے تھے. حدیث شریف میں ارشاد ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا اور انہی لوگوں میں اس کو کھڑا کیا جائے گا. آج بھی ایک خط تھا میرے پاس. شیطان بھی بندے کو گمراہ کرنے کے لیے کیا کیا طریقے نکالتا ہے کہ جی ایک آدمی ہے وہ نماز اس لیے نہیں پڑھتا کہ حدیث شریف میں ارشاد ہے کہ جب نماز صحیح نہیں ہوتی، مکمل نہیں ہوتی، اس کے سارے آداب اور وہ چیزیں نہیں ہوتی تو اس بندے کے منہ پر پھینک کر مار دی جاتی ہے. تو کیا فائدہ، مجھے صحیح سمجھ تو آتی نہیں تو میں پڑھوں گا تو وہ ضائع ہو جائے گی، تو اس سے نہ پڑھنا بہتر. آپ اندازہ کریں کسی نوکر کو مالک حکم دیتا ہے کہ یہ کام کرو، یہ دیوار بنا دو. وہ خوبصورت نہیں بنا سکتا لیکن جیسی بنا سکتا ہے بھدی سی بنا دیتا ہے. دوسرے کو حکم دیتا ہے کہ یہ دیوار بنا دو، بناتے نہیں بیٹھ رہتا. جس نے کوشش کی اس سے نہ بن سکی وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو کوشش کی تھی، جو کچھ مجھ میں شعور تھا، جتنی مجھ میں سمجھ تھی. لیکن جو چھوڑ کر بیٹھا رہے گا اس کے پاس کیا جواب ہے؟ وہ کیا کہے گا کہ آپ نے حکم دیا تو مجھ سے تو یہ کام نہیں ہوتا، خود کر لو. اب یہ جواب مالک کو دیا جا سکتا ہے، جو نوکر بھی انسان ہے، مالک بھی انسان ہے، دونوں مخلوق ہیں، دونوں محتاج ہیں. اگر ایک آدمی کو اللہ نے روزی دے دی اور دوسرا محتاج ہو گیا روزی کمانے میں، وہ اس کے سامنے جواب نہیں دے سکتا تو وہ جس نے پیدا کیا، جس نے تمام نعمتیں عطا کی، اس کے سامنے کیا جواب دیا جائے گا کہ میں اس لیے نہیں پڑھتا تھا کہ مجھ سے مزیدار نہیں پڑھی جاتی. خدا کے بندے پڑھ تو صحیح. اگر صحیح نہیں پڑھی جاتی تو اسی سے دعا کر کے اللہ مجھے توفیق دے، میری نماز صحیح کر دے. مجھے کسی اللہ کے بندے کے پاس حاضر ہو، کسی سے پوچھو، سیکھو، سمجھو. بھلا یہ بھی کوئی بات ہے کہ چلو جی پھر اگر منظور نہیں ہونی تو ہم چھوڑ دیتے. اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کو بھی مجبور سمجھتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیں گے تو اس کا کوئی نقصان ہوگا، پھر اسے سمجھ آ جائے گی، کہے گا نہیں منظور کرتا ہوں، پڑھو. ایسی کوئی بات نہیں. ہم نے عبادت اللہ کے لیے نہیں کرنی ہوتی، اپنے لیے کرنا ہوتی ہے. اور عبادت کا حاصل ہے کہ بندے کو اطاعت کی توفیق ملتی ہے. یہ جو آپ کو ایک مغالطہ دے دیا برائے نام علماء نے کہ عبادت ادھاری مزدوری آخرت میں ثواب ملے گا، یہ مغالطہ ہے. ہر عبادت کا نقد ثواب ملتا ہے اور وہ ثواب ہوتا ہے قرب الہی کی ایک کیفیت اور گناہ سے بچنا. قرآن کریم نے بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، عبادت برائی اور بے حیائی سے بچاتی ہے. جتنے خلوص سے صدق دل سے عبادت کرو گے اتنی گناہ سے بچنے کی توفیق ہو جائے گی. جتنی صدق دل سے عبادت کرو گے اتنے مزید نیکیاں کرنے کی توفیق ہو جائے گی اور آخرت میں جو ملے گا اسی عمل پر ملے گا. اگر عملی زندگی سے انسان لا تعلق ہو جائے تو صرف عبادت پر اس کے درجات بلند نہیں ہوتے. صوفیاء کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے اور جن کے بارے صوفیاء کے بارے بھی یہ غلط فہمی پھیلا دی گئی ہے کہ جی وہ تو جنگلوں میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں، کام کاج کوئی نہیں کرتے. یہ غلط فہمی اس بنیاد پر پھیلائی گئی کہ چند معروف ولی اللہ تاریخ میں جنہیں ایک عالم نے اور ایک امت مرحومہ نے جن کی ولایت پہ اتفاق کیا ہے، ایسے گزرے ہیں جنہیں جنگلوں میں رہنا پڑا. لیکن کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہ خوشی سے آبادیاں چھوڑ کر جنگلوں میں چلے گئے. جب ان کے نزدیک مخلوق جمع ہوئی اور وہ مرجع خلائق بنے تو حکمرانوں نے سمجھا کہ یہ تو ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے.
اور صرف وہ ولی اللہ جنگلوں میں رہے جنہیں اس عہد کی حکومتوں نے شہروں سے نکال کر جنگلوں میں بھیج دیا اور کسی کو ان کے پاس جانے کی اجازت بھی نہ دی، پابندیاں لگا دی، جن میں باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ، خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے نامور لوگ شامل ہیں جن کی ولایت پہ اس عہد کی ساری امت متفق ہے۔ لیکن ایک عجیب بات، حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اسی موضوع پر بات ہو رہی تھی، اعمال پر، تو آپ فرمانے لگے کہ جن اولیاء اللہ کو آبادیوں سے دور کر دیا گیا اور جن کا تعلق آبادیوں سے نہ رہا، تو جو منازل سلوک لے کر وہ جنگلوں میں گئے تھے وہاں رات دن عبادت کرتے رہے، لیکن ان منازل میں ترقی نہیں ہوئی، اسی مقام پر رہے۔ حضرت ایسے انہوں نے فرمایا معاملات ہی ختم ہو گئے، نہ کسی سے لینا نہ دینا، نہ کسی سے بات، نہ کسی سے چیز، نہ کوئی خرید نہ فروخت۔ عملی زندگی پر ترقی درجات ہوتی ہے، جب عملی زندگی سے انہیں الگ کر دیا گیا تو جو منازل تھے اسی پر ان کا وصال ہوا۔ کیا یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یہی ثواب ہے جو آخرت میں ملے گا جو عملی زندگی میں ہم یہاں کرتے ہیں۔ اور عبادت جو ہے اس کا پھل ہے عملی زندگی۔ اگر عبادت میں خلوص ہے تو توفیق نیکی کی ہوگی، اور اگر عبادت میں ریاکاری ہے اور منافقت ہے تو جیسی عبادت کی جیسی نہ کی، بندہ جیسا ہے اس سے اور بگڑتا جائے گا، یا بھلے کی طرف جائے گا یا برے کی طرف جائے گا۔ زندگی میں توقف نہیں ہے، زندگی کبھی ایک جگہ نہیں ٹھہرتی، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک بدلتی رہتی ہے، نہ بڑھتی رہتی ہے، نہ ہر لمحہ۔ ایک شخص کو ہم بچہ دیکھتے ہیں، چند سالوں بعد ملتا ہے تو جوان ہوتا ہے، ایک شخص کو ہم جوان دیکھتے ہیں، کچھ عرصے بعد ملتا ہے تو ضعیف ہوتا ہے۔ نہ وہ بچپن پہ رکا، نہ یہ جوانی پہ رکا، نہ وہ ذوف پیری پہ رکے گا۔ زندگی جس طرح بڑھتی رہتی ہے اسی طرح ہر چیز تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ اگر عبادت میں خلوص نہیں ہے تو نقصان ہوتا رہے گا، رکے گی نہیں ایک جگہ، یا آگے بڑھتی رہے گی یا ترقی ہوتی رہے گی۔ ترقی نہیں ہوگی تو نقصان ہوگا، پیچھے چلا جائے گا آدمی اور جھوٹ بولنا شروع کر دے گا، شرم و حیا ترک کر دے گا، برائیاں آتی جائیں گی، یا برائیاں آتی جائیں گی یا نیکیاں آتی جائیں گی، کوئی شخص ایک جگہ نہیں رکے۔ اگر عبادت ترک کر دے گا تو گناہوں میں ترقی کرتا جائے گا اور اس کی دلدل میں دھنستا چلا جائے گا۔ اگر عبادت کرے گا تو جتنا اس میں خلوص پیدا کرے گا، جتنی کوشش کرے گا، جتنی محنت کرے گا، اتنی اللہ کریم نیکیوں کی توفیق ارزاں کرتے جائیں گے اور وہ بہتری کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ اور آخرت کا جو ہے وہ مدار ہے اس کردار پر جو عبادت کے نتیجے میں ہمیں یہاں اللہ کی توفیق سے نصیب ہوتا۔ تو عملی زندگی مقصود ہے، اور قرآن اس عملی زندگی کی سب سے آسان، سب سے صحیح تعبیر بتاتا ہے۔ یہ کو ہم پر مصیبت نہیں ڈالی گئی کہ ہمیں محدود کر دیا گیا اور باندھ کے رکھ دیا گیا، ایسی نہیں بات یہ ہے کہ زندگی میں ہم آزاد ہیں، ہم شادی کریں، ہم اچھا کمائیں، ہم زیادہ پیسہ کمائیں، ہم اچھا کھائیں، ہم اچھا پہنیں، ہم اچھا گھر بنائیں، ہم اچھی گاڑی رکھیں، منع نہیں کرتا، لیکن اس کا طریقہ اور سلیقہ بتاتا ہے کہ اس طرح سے حلال سے حاصل کرو، جائز امور پر خرچ کرو، دوسرے کا حق چھین کر نہیں، دوسرے کا پیٹ کاٹ کر مرغے مت کھاؤ، خود مزدوری کرو، حلال کماؤ، اچھا کھاؤ، اچھا پہنو۔ زندگی قرآن حکیم کے بغیر نامکمل رہتی ہے۔ کوشش کرو دن میں اگر ایک آیت کا ترجمہ ہی سمجھ آ جائے تو آدمی چند سالوں میں سارے قرآن سے نکل جاتا ہے۔ جنہیں نہیں آتا وہ بھی پوچھا کرو، جاننے والوں سے پوچھو۔ زندگی بھر ایک نماز میں سورۃ فاتحہ آپ دہراتے رہتے ہیں اور کمال ہے 70 سال زندگی ہوگی سورۃ فاتحہ کا ترجمہ نہیں آتا۔
کتنی زیادتی کی بات ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں جو الفاظ ہم دہراتے ہیں، اسی طرح جو دعا مانگتے ہیں، اسی طرح جو درود اور تشہد پڑھتے ہیں یا جو تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم کوشش نہیں کرتے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس کا صحیح تلفظ کیا ہے، اس کے ادا کرنے کا سلیقہ کیا ہے۔ تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ یہ کتاب سمجھو، سمجھ کر عبادت کرو، تمہیں توفیق عمل ارزاں ہوگی اور اس پر اللہ کی رضا مرتب ہوگی۔ اللہ کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، نیکی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔